بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام۔ یہ نظم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے شائع کردہ FSC سال اول کے طلباء کے نصاب کا حصہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کی وہ آفاقی نظم ہے جس میں علامہ اقبال انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا درس دیتے ہیں۔ بیر اقبال کی من پسند اور رواں ہے فاعلاتن 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 فاعلن۔ نظم کی تشریح سے قبل میں ایک بار نظم کی قرأت کیے دیتا ہوں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لہلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ غارت گر باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ دہقاں کسان کو کہتے ہیں، راہرو مسافر، اندیشہ طوفان کا ڈر، خاشاک گھاس پھوس، کوچہ چاک گریباں پھٹے گریباں والوں کی بستی مراد اشاک، جوہر آئینہ ایام زمانے کا عکس، زمانے کی اصل حقیقت، محمل ایک خاص قسم کی ڈولی جو سواری کے لیے اونٹ پر باندھی جاتی ہے۔ نظم کی فکر پہ بات کروں گا۔ اقبال نے انسانی عظمت کو بیان کیا ہے اور انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا درس دیا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کائنات کا مرکز و محور ہے اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ایک مشکل کام ہے۔ اقبال مختلف مثالوں سے اپنی ذات سے واقف ہونے کا درس دیتے ہیں۔ وہ کسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنی حقیقت سے واقف ہو جاؤ، یہ دانہ کھیتی بارش اور اناج سب تمہارے دم سے ہے، تمہیں طوفان کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کشتی ملاح سمندر اور ساحل تم خود ہو، اگر عشق کے میدان میں دیکھیں تو عاشق اور محبوب تم خود ہو، عشق کی تمام رونقیں تمہارے دم قدم سے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ تم ساقی کے محتاج ہو گئے جبکہ مہکادات تمہارے دم سے آباد ہے، تمہارے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں، باطل قوتوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ تم نے باطل قوتوں کو مٹانا ہے اور تم انہیں مٹانے کے لیے آئے ہو، تم زمانے کی اصل حقیقت ہو اور زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو۔ دراصل علامہ محمد اقبال انسانی عظمت کے قائل ہیں اور اس بات کا انہوں نے اپنے کلام میں کئی جگہ مختلف انداز میں اظہار کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، عروج یاد میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اقبال پوری انسانیت اور خاص کر مسلم امت کے سچے خیرخواہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان زندگی کی نئی راہوں کو تلاش کریں اور اپنا مقدر خود بنائیں، کسی خضر کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنی دنیا آپ بنائیں۔ اقبال کا مشہور شعر یہاں درج کیا جا سکتا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ انسانی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر خود کو محدود نہ کرے بلکہ کائنات کو تسخیر کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھے، کیونکہ یہ زمین و آسمان انسان کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ انسان کو کنویں کا مینڈک بن کر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے کائنات تسخیر کرنی چاہیے۔ اقبال خود اپنے کلام میں بارہا کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے،
اقبال طاغوتی قوتوں کے مٹانے کا درس دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم خدا کا آخری پیغام ہو، اس لیے توحید کا پرچم بلند کرو اور غیر اللہ کو نیست و نابود کر دو۔ توحید کے بارے میں علامہ اقبال کے جواب شکوہ میں مشہور اشعار ہیں: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دیر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ اشعار اقبال کی مشہور نظم شمع اور شاعر سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم جو پیغام ہے وہ اقتباس ہے جو شمع اور شاعر سے لیا گیا ہے۔ پوری نظم میں اقبال نے صنعت مرات النظیر کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ صنعت مرات النظیر سے مراد یہ ہے کہ شعر میں ایک لفظ کی نسبت سے باقی الفاظ لائے ہیں اور شعری حسن میں اضافہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ دہقاں کا ذکر کرتے ہیں تو دانہ، کھیتی، باراں، حاصل، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دہقاں کی نسبت سے آئی ہیں، تو اسے فنی اعتبار سے ادبی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں صنعت مرات النظیر۔ فکر کے بعد آپ تھوڑا سا فن کو بیان یہاں کریں اگر تو صنعت مرات النظیر کا ذکر ضرور آئے گا، صنعت تضاد کا ذکر آئے گا۔ تراکیب کو جو ہے فنی اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے خاشاک غیر اللہ، خوف باطل، غارت گر باطل، تو محتاج ساقی، وائے نادانی، جوہر عین ایام، یہ خوبصورت و دلکش تراکیب ہیں۔ اس میں صنعت تضاد بھی پایا جاتا ہے اور صنعت مرات النظیر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔